میں ہوں انتظار قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز۔ ناظرین، آج جو میں آپ کو جرم کہانی سنانے جا رہا ہوں جس میں تقریباً شاید ہی پاکستان کا کوئی شخص ہو جو اس جرم میں ملوث نہ ہو۔ جی ناظرین، جو جرم میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی سنگین نوعیت کا جرم ہے۔ وہ جرم یہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے جو قدرت نے پانی کا خزانہ ہمارے لیے سیو کیا ہے، ہمارے لیے تخلیق کیا ہے، ہم اس کو ختم کر رہے ہیں۔ انہی عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق آئندہ آنے والے چند سالوں میں لاہور اور ممبئی کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ نتیجتاً آنے والی نسلیں پینے والے پانی کے ذخیرے سے محروم ہو جائیں گی۔ آج میرے ساتھ ایک شخصیت بیٹھی ہیں، ان کا نام طارق یامین ہے۔ یہ طارق یامین صاحب وہ شخص ہیں جو محکمہ اریگیشن کے آفیسر ہیں اور یہاں پر یہ بطور ریسرچ آفیسر کام کرتے ہیں۔ ان کو ایک گورنمنٹ نے ٹاسک دیا تھا جتنے پنجاب بھر میں ٹیوب ویل ہیں ان کے ڈیٹے کو کلیکٹ کرنا، سو دیٹ کہ ہماری گورنمنٹ اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان پانی کے جو لیول پاکستان میں بھی زیر زمین پانی کی جو سطح نیچے جا رہی ہے، اس کا لیول نیچے جا رہا ہے، اس کو اپ رائز کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے 2003 کی بات ہے کہ پاکستان میں گراؤنڈ واٹر اور پانی کی اتنی قلت نہیں تھی۔ 1700 کیوسک پانی تھا پر کیپٹا، اور پاکستان امریکہ اور ملیشیا کی طرح ایک پانی میں خود کفیل تھا، لیکن گریجولی آہستہ آہستہ اپنا آبادی بڑھتی گئی اور زیر زمین پانی کا استعمال بڑھتا گیا۔ شروع میں یہ 3-4 لاکھ ٹیوب ویل تھے اور ابھی آج 12 لاکھ کے قریب ٹیوب ویل ہو گئے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ پانی کی جو سطح تھی زیر زمین پانی کی وہ گرنا شروع ہو گئی بہت تیزی سے۔ میں یوں کہوں کہ ہر سال تقریباً 15 انچ سے لے کر 30 انچ تک کی سطح پانی کی اوسطاً یہ گر رہی ہے، نیچے گر رہی ہے۔ یہ تو بہت فوریس ہے، بہت ڈینجرس ہے، جو کہ بڑی الارمنگ ہے ہمارے ملک کے لیے۔ اور کئی جگہوں پہ اب جیسے اسپیشلی آپ لودھرا میں، ملتان میں، میلسی میں، کروڑ پکا میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، یہ اربنائزیشن کی وجہ سے بھی اور ایگریکلچر کی وجہ سے بھی پمپنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے پانی کی زیر زمین سطح جو ہے وہ بہت تیزی سے ڈراپ ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ورلڈ بینک نے ایک آئیڈیا دیا اور ورلڈ بینک نے ایک سجیشن دیا جس کے مطابق ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ یہ 10 سال کا پروجیکٹ ہے جس پر 1 ارب 20 کروڑ روپے کا خرچہ آئے گا۔ لیکن طارق یامین نے اپنے پاکستان اور اپنی قوم کے غریب لوگوں کا پیسہ بچا لیا۔ انہوں نے جو کام 1 ارب 20 کروڑ میں ہونا تھا، انہوں نے صرف وہ 29 کروڑ میں کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور انہوں نے یہ کام جو 10 سال میں ورلڈ بینک نے کرنا تھا، انہوں نے صرف وہ کام 2 سال میں کرنے کا چیلنج کیا، جس کو سیکٹری اریگیشن نے بھی انکریج کیا، اور اس کے علاوہ ورلڈ بینک کا جو واٹر مشن آیا تھا انہوں نے بھی ان کو بڑا انکریج کیا۔ اچھا، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ورلڈ بینک کی ٹیم نے یہ کہا تھا کہ یہ 1 کروڑ غالباً 29 لاکھ میں وہ یہ جی ہاں، اس کی کاسٹ انیشلی تو یہ 1 کروڑ 20 لاکھ تک اس کی کاسٹ تھی، لیکن ہمارے حکومت پنجاب نے یہ اس کا انیشیٹو لیا، کیونکہ ہم آلریڈی ایک گراؤنڈ واٹر مانیٹرنگ پورے پنجاب میں کر رہے تھے۔ ہمارا بہت ہی مربوط قسم کا ایک نیٹ ورک تھا پورے پنجاب میں گراس روٹ لیول تک، تو ہم نے پھر یہ اپنے سیکٹر صاحب کو بتایا کہ سر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت کم قیمت میں کر لیں گے۔ تو کتنے میں سر یہ آپ کر رہے ہیں؟ یہ ہم تقریباً 29 کروڑ میں ہم کر رہے ہیں۔ بارش کا پانی ہے، یہ اپنا اس کو سٹور نہیں کر پا رہے، واٹر ہارویسٹنگ سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس، اور ریچارج ویل یہاں پہ لگائے جا سکتے ہیں، جو کہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ اگر ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا بارش کا پانی اور جتنا یہ فالتو پانی فلڈنگ کے دنوں میں ہوتا ہے، یہ زیر زمین جائے اور ریچارج کرے پانی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اگر دیکھا جائے۔ یہ گولڈن ڈراپس ہیں۔ اگر سر ایسے یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پھر اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے ایک انیشیٹو لیا، اور اس انیشیٹو میں سب سے پہلی چیز یہی تھی کہ ہم وہ چیز معلوم کریں کہ کتنا پانی زیر زمین میں نیچے جا رہا ہے بارشوں سے،
اور کتنا پانی ہم نکال رہے ہیں، اور اس کا ایک ٹوٹل ایکویفر جو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک ورلڈ بینک نے ایک انیشیٹو دیا اسمارٹ پروگرام کے تحت، اور اس کی DLI 9 کے تحت یہ ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا۔ سٹارٹ میں اس کا جو کمپلیشن یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ 10 سال میں مکمل ہوگا، لیکن ہمارے سیکٹری اریگیشن پنجاب نے ہمیں یہ ٹاسک دیا کہ اس کو مکمل کیا جائے، کیونکہ یہ جنریشنز کا معاملہ ہے۔ تو پھر سیکٹری اریگیشن نے ہمیں کہا کہ اس کو جتنا بھی جلدی ممکن ہو سکے اس کو 2 سال کے اندر کر کے دکھائیں، تاکہ ہم اس ریسرچ کے اوپر کوئی پالیسیاں مرتب کر سکیں جی، اور اپنے اریگیشن سسٹم میں امپرومنٹ لا سکیں۔ اسی بنیاد پہ ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا 200 ٹیموں کے ساتھ۔ اس وقت یہ بیک وقت پنجاب میں 2022 سے یہ پروگرام شروع ہے، اور اس میں ہم نے 12 لاکھ ٹیوبویلز کی رجسٹریشن کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اس میں ہمارے سائنسدان، ہماری ٹیمیں پورے پنجاب کے ضلعوں میں گراس روٹ لیول تک کام کر رہی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تقریباً 7 لاکھ اور 75,000 ٹیوبویلز کی رجسٹریشن مکمل کر لی ہے ماشاءاللہ، ود ان دی پیریڈ آف 1 year and 3 months۔ آج میں آپ کو ان سے ملاتا ہوں اور ان سے یہ آپ کی گفتگو کرواتا ہوں کہ انہوں نے یہ کون سا ایسا اچھا کام کیا ہے جو میں آج ان کا انٹرویو کرنے کے لیے ان کے دفتر میں حاضر ہوا ہوں۔ اب جیسے انڈیا میں ہے، اس میں کراپنگ پیٹرن گورنمنٹ دیتی ہے کہ آپ اتنے کہاں آپ نے کیا بیجنا ہے، کیا بیجنا ہے، تو یہ ایک تھوڑی سی ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کو کسانوں کو یہ پلان دے، اور ان کی گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ جو پلان دے ان کی فصل کو پھر اچھا ریٹ بھی دلوائے گورنمنٹ، اور پھر اس میں ان کو ان پٹس میں بھی فیسیلیٹیٹ کرے، کھاد اور بیج کے معاملے میں۔ تو ہماری زمین میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم انڈیا سے بھی زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کو بیک وقت چاہیے کہ ان کی پروڈیوس کو اچھی قیمت دلوائے، کو چیک کرنا ہے تو اس میں دیکھنا ہے کہ کس پرسنٹیج سے پانی نیچے جا رہا ہے، کس پنجاب زیر زمین پانی جو تقریباً جو ایکسٹریکٹ کر رہا ہے وہ 45 ملین ایکڑ فیٹ ہے گراؤنڈ واٹر۔ اب کوئی فگر 50 ملین ایکڑ فیٹ کہتا ہے، کوئی اپنا 45 کہتا ہے، تو یہ ایک ہوائی فائر ہے، ہائپوتھیٹیکل ہے۔ اب یہ پروجیکٹ لانچ کرنے کے بعد وی ول بی ایبل انف ٹو ایکسپلین کہ نہیں جناب، لاہور میں اتنا پانی اپنا پمپ ہو رہا ہے، فیصل آباد میں اتنا ہو رہا ہے، لیا میں اتنا ہو رہا ہے، اور پھر گورنمنٹ ہیلپ کرنا چاہے گی تو کر سکے گی کہ جی اگر جس تیزی سے ملتان میں پانی کم ہو رہا ہے یا ذمہ داروں کا پانی، وہاں پہ گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا ہوگا، اس کو فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، اس کے مطابق وہ اپنی قانون سازی بھی کر سکے گی اور فیصلہ سازی بھی کر سکے گی۔ پروجیکٹس لے کر آئے گی گورنمنٹ، پھر ان کو کوئی کینال کا پانی زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری پالیسیاں گورنمنٹ جو ہے نا وہ لا سکتی ہے۔ اس طرح پینے کے پانی کے حوالے سے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے۔ پھر سولرائزیشن جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، اس میں یہ پروجیکٹ 100% ہیلپ کرے گا اور کر بھی رہا ہے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے شہریوں کو کوئی میسج دیجیے گی، ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دیجیے کہ وہ اپنے پانی کو جو ضائع کرتے ہیں اسے وہ کیسے بچا سکتے ہیں، اسے وہ کیسے پریزرو کر سکتے ہیں۔ کچھ محکموں نے یہ بھی کیا کہ جو مختلف شہر کی تفریح گاہیں ہیں، پارکیں ہیں، وہاں پر جو مساجد ہیں ان کا جو وضو کا پانی ہے وہ دوبارہ سے اس کو زمین میں ہی ڈالا جا رہا ہے، ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ تو دوسرے شہریوں کی اس حوالے سے کیا ذمہ داری ہے، یہ بتائیے سر ناظرین کو۔ دیکھیں جی، بحیثیت قوم ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کی کنزرویشن کریں اور پانی کو بچانے کے طریقوں کی ترویج کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ کہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو اربن لیول پہ ڈیفرنٹ پالیسی بنانی پڑے گی اور رورل لیول پہ ڈیفرنٹ پالیسیز بنانی پڑیں گی۔ یہ دو اپنا سمت میں یہ پالیسیاں بنیں گی۔ جو اربن لیول پہ پالیسیز بننی چاہیے، اس میں تو سب سے پہلے یہی ہے کہ واٹر میٹرنگ جو ہے وہ ہو اور بے دریغ پانی کا جو استعمال ہے اس کو روکنا چاہیے۔ اسی طرح پانی جو صاف پانی ہے
اس میں لوگوں کو واسا کی طرف سے اویئرنیس دینی چاہیے کہ جی پانی کو اتنا بے دریغ استعمال مت کریں گھروں میں. بچوں کو بھی یہ اویئرنیس ہونی چاہیے, ان کے نصاب میں بھی چیزیں شامل کرنی چاہیے. یقین جانیے کہ رایا, سرسوں, سن فلاور اور میز, یہ آئل سیڈ کراپس اتنی ہمارے پاس پوٹینشل ہے کہ ہم تمام ملک کی ضرورت اسی زمین سے پوری کر سکتے ہیں. ہمارا امپورٹ بل جو آئل کا زیرو ہو سکتا ہے. اسی طرح کاٹن کا جو امپورٹ بل ہمارا زیرو ہو سکتا ہے. ہم اپنے ہی اللہ نے اتنی خوبصورت ہمیں زمین دی ہے اور اتنا اچھے پانی کے ذخائر دیے ہیں. فرق صرف یہ کہ ول پاور چاہیے اور پالیسیز میں تسلسل اس طرح کا ہو کہ ذمہ کو پرائرٹی دینی چاہیے. اس کے فائدے کے لیے ہمیں ان بر وقت اچھا بیج دینا چاہیے, بر وقت کھاد اچھی دینی چاہیے اور بر وقت ان کو پانی مہیا کرنا چاہیے. اور یہ ایک مربوط طریقے سے انٹیگریٹڈ طریقے سے تمام محکموں کو مل جل کے کام کرنا چاہیے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ اسی حوالے سے یہ ایک پروجیکٹ لے کر آ رہا ہے کہ پن پوائنٹ ہو سکے کہاں کہاں ایریے میں پرابلم موجود ہے اور اسے کیسے ہم نے ریزالو کرنا ہے, کیسے ریزالو کرنا ہے, ان پرابلمس کو ریکٹیفائی کیسے کرنا ہے, اور یہ اس ڈیٹے سے باقی محکموں نے کس طرح سے استفادہ کرنا ہے. جی ناظرین, آج میں نے آپ کو واٹر ریسورس زون کے ڈپٹی چیف کیمسٹ اور اس پروگرام جو جیو ریفرنسنگ آف ٹیوبلز جو اسمارٹ پروگرام ہے ورلڈ بینک کا, اس کے جو فوکل پرسن ہیں طارق یامین صاحب, ان سے ملایا ہے آپ کو. یہ وہ جوان آفیسر ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کے اربوں روپے بچائے اور ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے جو پانی کی سطح زیر زمین پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے اس کو اوپر لانے کے لیے انہوں نے ایک انتہائی اہم کاوش کی ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں کامیاب کرے اور ڈیفینیٹلی یہ پروجیکٹ جو ہے ان کا یہ ملک اور قوم کے لیے انتہائی اہم ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ میری دوسری کرائم کی سٹوریز کو بہت پسند کرتے ہیں, آج کی یہ جو سٹوری ہے جس میں میں نے آپ کو ایک منفرد کرائم بتایا ہے, ایک ایسا کرائم بتایا ہے جس میں تقریباً تمام پاکستانی شریک ہیں, تمام پاکستانی جس میں ملوث ہیں, مجھ سمیت ملوث ہے. طارق یامین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ بے دریغ پانی کا استعمال نہ کریں. مین وائل جب وہ پیسٹ کرتے ہیں, شیو کرتے ہیں, نہاتے ہیں یا گاڑیوں کو دھوتے ہیں تو تھوڑا سا خیال کر لیا کریں, کیونکہ اللہ کی ذات قرآن حکیم میں یہ فرماتی ہے کہ اللہ نے پانی کے ساتھ اس زندگی کو تخلیق کیا ہے, پانی کے ساتھ اس زندگی کو تخلیق کیا ہے. اس لیے پانی ایک نایاب اور قیمتی ترین چیز ہے. اور حدیث شریف بھی ہے کہ اگر آپ سمندر کے کنارے بھی بیٹھے ہوں, دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہوں, تو وہاں بھی آپ پانی کو ضائع نہ کریں, کیونکہ پانی انتہائی قیمتی چیز ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹے سے پروگرام سے میرے ناظرین کو یہ اویئرنیس ضرور ملی ہوگی کہ وہ پانی کو ضائع نہ کریں, کیونکہ اگر وہ اسی طرح سے پانی کو ضائع کرتے رہے تو آنے والے چند سالوں میں جو زیر زمین پانی کا قدرتی ذخیرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. آنے والی نسلوں کے لیے پانی کی ایک بوند بھی نہیں بچے گی, جو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اسی امید کے ساتھ کہ آپ آئندہ پانی کم استعمال کریں گے, پانی کو ضائع نہیں کریں گے, اسی یقین کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان انتظار قریشی اور طارق یامین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ میرا, آپ کا اور پورے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.